آج 4 ماہ شعبان کے دن سورۃ الکوثر کو جو اس طرح پڑھے گا اربپاتی بن جائے گا انشاءاللہ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماہ شعبان کے انتہائی خاص عمل جنہیں بھول کر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ شعبان درود کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ عمل تقدیر بدل دینے والا عمل ہے۔ خدارا اس عمل کو عام عمل سمجھنے کی نادانی مت کرنا۔ یہ تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کی قسم یہ عمل بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یہ عمل زندگی سے مایوس افراد کے لیے آب حیات ہے۔ یہ عمل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ عمل مایوسیوں کے سمندر کا کنارہ ہے۔ یہ عمل عطاؤں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ عمل گنہگاروں کی لاج ہے۔ یہ عمل عاشقوں کی معراج ہے۔ یہ عمل دنیا کی بھی دولت ہے، یہ عمل آخرت کی بھی دولت ہے۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ عمل رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ یہ عمل غم درد مٹا دیتا ہے۔ یہ عمل دکھ دور کرتا ہے۔ یہ عمل دعائیں منظور کرواتا ہے۔ یہ عمل پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل مشکلات سے نجات کا وسیلہ ہے۔ یہ عمل حاجات پوری کروانے کا بہترین سبب ہے۔ یہ عمل جادو و نظر، بد، رجعت وغیرہ کے برے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا کریم آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ یہ عمل رحمت کا بادل بن کر پڑھنے والوں پر رحمتیں برساتا ہے۔ یہ عمل عطاؤں کا سمندر بن کر پڑھنے والوں پر پلٹتا ہے۔ یہ عمل برکتوں کا دریا بن کر پڑھنے والے کو سیراب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا بتاؤں میں اس عمل کی برکتیں۔ اگر میں زندگی بھر اس عمل کی فضیلتیں لکھتا رہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس عمل کی فضیلت و برکات، فوائد و ثمرات ختم نہیں ہوں گے۔ قدر کرنا اس عمل کی۔ میں آپ کو یہ عمل اپنے رب اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت سے بتا رہا ہوں، اور میں یہ عمل امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کی نیت سے بتا رہا ہوں۔ خود بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں تک بھی یہ عمل پہنچائیں۔ یہ عمل ہیرے جواہرات سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل درود فتح کا عمل ہے۔ درود فتح درود سلام کا مشہور ترین اور مقبول ترین صیغہ ہے۔ یہ صیغہ سینوں کی پہچان ہے، اور یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی شان ہے۔ پہلے درود فتح کی فضیلت سنیں۔ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صیغہ لکھا ہے اور اسے درود فتح کا نام دیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے اسے 1400 ولیوں کی ولایت میں سے حصہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود فتح کا جو عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ شعبان درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ اور ماہ شعبان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے ماہ شعبان میں اس عمل کی طاقت و تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ عمل قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو قرب محمدی کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھیں تو وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ عمل کسی بھی پریشانی، مشکلات، غم دور کرنے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ غم، وہ پریشانی اگر پہاڑ جتنی بھی ہو، منٹوں سیکنڈوں میں وہ حل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور عمل کی برکت سے بڑے بڑے پریشانی، مشکلات ریت کا ذرہ بن کر اڑ جائیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے ایک حقیقی واقعہ سناتے چلتے ہیں۔ ایک آدمی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزارتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گیا اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ حقیقی واقعے کو جانیں۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوف
خوب لطف اٹھایا تھا۔ ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے اور بنتے ہی چلے جائیں گے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گیا کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے، اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہمارے 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گیا، باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود سے کچھ مانگ سکتا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا، لہذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنانے کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچئے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے بعد ایک امت پیدا فرماؤں گا، انہیں پسندیدہ بات پہنچے گی تو میری حمد کریں گے اور شکر بجا لائیں گے، اگر انہیں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی تو ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر سے کام لیں گے، جبکہ کوئی دانش مندی ہوگی نہ کوئی علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب یہ کیسے ہوگا جبکہ کوئی دانش مندی ہوگی نہ کوئی علم ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں انہیں اپنے حلم اور اپنے علم سے عطا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ السلام ارز سیدنا اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب امت محمدیہ ہے۔ عرض کی گئی، آپ ان کی کیا فضیلت بیان فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی اور امت پر اتنا آسان نہیں کیا گیا جتنا اس امت پر آسان کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ولادت مصطفیٰ کی رات موجود تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ میں گھر میں جس طرف بھی دیکھتی نور ہی نور نظر آتا اور ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں کہنے لگی یہ مجھ پر گر ہی پڑیں گے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے بیان کیا، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا
آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تشریف فرما ہوئے تو یہ میرے لیے ہلکا ترین اور مبارک ترین حمل تھا۔ ولادت با سعادت کے وقت مجھ سے نور نکلا گویا روشن ستارہ ہو، اس کی چمک سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں۔ دروازے گناہ کے ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے، سرکشی و بغاوت اور والدین کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اس کام سے بچو جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مال و مال کر دیں گے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی ایسے وظائف کیے، آج آپ کا جو خاص وظیفہ ہے صرف اور صرف ماہ شعبان کا وظیفہ، یہ وظیفہ آپ کو سالہ سال امیر ترین بنا دے گا، اور امیر ترین ہی نہیں بلکہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں بہت جلد آپ پر ظاہر کرے گا۔ پیارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب شعبان بالغفاری رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکت عطا اور ہمیں رمضان سے ملا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار فرماتے ہیں کہ رجب ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خوشیاں خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کریں، شعبان میں اپنے گناہوں پر روئیں اور رمضان کریم میں اپنے رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹے، عبادت ریاضت میں تلاوت لگا دیں۔ رجب کا واسطہ دیتا ہوں جب تک آپ ماہ رجب میں بیج نہیں بوئیں گے، شعبان میں پانی کس فصل کو دیں گے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹیں گے؟ ذرا سوچئے، ماہ رجب بیج بونے یعنی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، شعبان ان عبادتوں کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے جو آپ نے رجب میں کی، اور رمضان ان عبادتوں جو آپ 2 مہینے میں ڈبل کی، ان مہینوں پر اجر پانے کا مہینہ۔ لہذا رجب کو گزر گیا اور اس میں ہم نے بہت سی عبادتیں بھی کی، یعنی ہم نے بیج بویا، اور اب شعبان ہے تو یہ پانی دینے کا مہینہ ہے۔ تو آپ سب کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے محترم ناظرین، اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ یہ فضیلتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ احادیث میں اس ماہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب کی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بالغنا۔ اے اللہ ہم کو ماہ رجب و شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا۔ شعبان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درینہ تمنا پوری ہوئی، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے، وہاں نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے، یک تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کو حکم آیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اس مہینہ میں تیمم سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ اسی ماہ میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المستلق پیش آیا۔ اسی مہینہ میں آپ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ لہذا اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی اس کی بیش قیمت تیاریوں اور مختلف امور کے انجام دہی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔
چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کی بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے۔ میں نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان کے، کہ اس میں آپ جس قدر روزے رکھتے اتنے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علماء کرام نے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھنے کی کئی اسباب بیان کی ہیں، جیسے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و تکریم کے لیے، یعنی شعبان کے روزے رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری اور انوار و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی مناسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے ادا کی جانے والی نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ماہ شعبان میں روزے رکھنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس مہینہ میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے جس کی روح اس سال قبض کی جانے والی ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ سے رہوں۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اے مجھ پر درود پڑھنے والے اپنے منہ کو میرے قریب کر تاکہ میں اسے چوم لوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرا چہرہ کہاں اس قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دہن سے اسے بوسہ دے، میں اپنا منہ سرکار مدینہ کے رخ انور کے قریب کیسے کروں؟ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے ہمت باندھی کہ آقائے دو جہاں مجھے حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کہیں مجھ سے خفا ہی نہ ہو جائے اور یہ حسین منظر اوجھل ہی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنا گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی مشقت کے ساتھ مجھے بوسہ دیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے سارے گھر میں ایسی خوبصورت اور میٹھی خوشبو تھی جس سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور میرا گال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے چوما تھا یہ اتنا خوشبودار ہو گیا کہ لوگ مجھے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی پرسکون خوشبو ہے جو آج تک ہم نے نہیں سونگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین مغرب سے پہلے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ درود فتح 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ آپ نے درود شریف پڑھنا، اس کے بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم۔ محترم ناظرین یہ درود پاک فضائل کے لحاظ سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ اس درود پاک کے ذریعے فقر معرفت کے منازل طے ہوتے ہیں، اس کی بہت تعریف اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
اس کے فوائد بے حساب و دائرہ قیاس سے باہر ہے۔ اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر 1,00,000 امت ہو اور ہر امت میں 1,00,000 قبیلہ ہو اور ہر قبیلے میں 1,00,000 آدمی ہو اور ہر آدمی 1,00,000 سال تک زندہ رہے اور ان میں ہر ایک آدمی روزانہ 1,00,000 مرتبہ اس درود شریف کے علاوہ کوئی اور درود پڑھے اور اس کے تمام سالوں کے پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب جمع کیا جائے تو اس درود شریف کے ایک مرتبہ پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اس درود شریف کا ورد راہ سلوک میں کامیابی کا ضامن ہے۔ درود فاتح ایسا درود شریف ہے جس سے ہر بندہ چیز کھل جاتی ہے اور ہر کام میں فتح حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے درود فتح کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد المقارب شیخ شمس الدین بن ابو الحسن ابو البکری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معمول میں تھا اور ان کے طریقہ میں تھا، اور اس درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے طے ہوئے اور اسی درود کی بدولت آپ کو مقام صدیقیت حاصل ہوا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں اس درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کچھ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا 4,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب دے گا، اور یہ عین ممکن ہے۔ حضرت ابو المقارب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو جو شخص 40 دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بخش دے گا۔ شیخ المشائخ حضرت محمد بقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق کے دل سے اس درود شریف کا زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا بھی حضرت آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا اور ان کے یہ خاص اور وارد میں سے تھا۔ اس درود پاک کی تعریف کی ہے وہ اس کو پڑھ کر کمال کی حد کو پہنچے۔ یہ خاص الخاص عجائبات اور خاص رازوں میں سے، اس کے پڑھنے سے نور کے پردے کھلتے ہیں اور ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس کی قدر دانی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کو اتنی دولت دے دے گی، اتنا پیسہ دے دے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو اس وظیفے کے بے شمار فوائد ملے ہیں۔ اس کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے کھیلیں گی۔ تو اس عمل کو ضرور کر لینا، اس عمل کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کے حالات خراب ہیں، تنگ دست ہیں، مشکل میں ہیں، زندگی بڑی مشکل گزر رہی ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ آج کی جو مہنگائی ہے ہر بندہ بڑی مشکل میں، ہر بندہ مشکل سے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی عامل کے پاس، کسی فقیر پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی یہ آیت بھی ساتھ پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو، تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت سے امن فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل علمی دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔